آپ دیکھیے گا کھجور کا پیڑ ہوتا ہے اس میں مٹکا لٹکا ہوا ہوتا ہے. کھجور کا پیڑ اور مٹکا لٹکا ہوا, مطلب سمجھتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یہ تاڑی ہے, شربت ہے. ارے بھائی شربت ہے تو اس میں نشہ کیوں ہے؟ جب اس کو آدمی پیتا ہے تو بھاگنے لگتا ہے. اس کا مطلب ہے جب نشہ ہے تو شراب ہے. چاہے اس کو آپ تاڑی بولیے, چاہے اس کو شربت بولیے, جس میں نشہ ہے وہ شراب ہے, وہ حرام ہے. دھیان سے رکھیے گا. تاڑ کے درخت میں مٹکا پھنسا ہوا تھا اور بڑھاڑا کا جوان جا رہا تھا, 80 کی اسپیڈ پہ جا رہا تھا. وہ مٹکا دیکھنے کے بعد منہ میں پانی آیا, ڈس بریک مارا, سیدھے چڑھ گیا. چڑھتا گیا چڑھتا گیا چڑھتا گیا, جب مٹکے کے پاس پہنچا تو نیچے جھانک رہا ہے. نیچے جو جھانکا تو آپ کلیجہ پانی ہو گیا, پیشاب رک گیا, نوستھار ہو گئی. یہ تو آسمان پر آ گئے, اتریں گے کیسے؟ تو دعا کر رہا ہے, مالک اگر 4 ہاتھ نیچے آ گیا تو 1 اونٹ قربان کر دوں گا. جیسے ہی 4 ہاتھ نیچے آیا منت کھسک گئی. بولا مالک یہ اونٹ تو راجستھان میں ملتا ہے, یہاں تو ملتا نہیں, اونٹ کی قربانی کیسے ہوگی؟ اگر 4 ہاتھ اور نیچے آیا تو 1 بھینس ضرور قربان کروں گا. جیسے ہی 4 ہاتھ نیچے آیا منت اور کھسک گئی. بولا مالک بھینس خریدنے میں تو 60,000 روپے لگ جائے, وہ تو ہے نہیں. 2-4 ہاتھ اور نیچے آیا تو 1 بکری 2-4 ہزار کی ضرور دے دوں گا. جیسے ہی 2-4 ہاتھ نیچے آیا اب اس کو یقین ہو گیا کہ یہاں سے کود کر کے جان بچا سکتا ہے. جان بچا کر کے جب جانے لگا قربانی کا دن آ گیا. اس کے بھائی نے کہا رے وہ قربانی دو بکری والی. کہا کون بکری والی؟ کہا وہ جو درخت پر جو اتر رہے تھے اور تمہاری جو ہوا لیک ہو رہی تھی اس میں جو تم نے دعا کی تھی اور قربانی مانی تھی. کہا کہ قربانی وہ کرے جو دوبارہ اس درخت پر چڑھے, ہم تو کان پکڑ کر کے آئیں گے دوبارہ اس درخت پر نہیں. رات میں خواب دیکھا باپ نے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ قربانی کرو. صبح کو اٹھ کر کے 100 اونٹ قربان کر دیا. پھر بھی خواب ختم نہیں ہوا, دوبارہ پھر وہی خواب آیا. اگلی رات میں جب خواب آیا تو صبح کو اٹھ کر کے پھر 100 اونٹ قربان کر دیا. کتنے اونٹ ہو گئے؟ 200 اونٹ. پھر بھی خواب ختم نہیں ہوا, پھر تیسری رات میں وہی خواب آیا کہ دیکھا کیا کہ بیٹا لیٹا ہوا ہے, اکلوتا بیٹا لیٹا ہوا ہے اور اس کی گردن پر چھری ہے. سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کو اونٹ نہیں چاہیے, بیٹا چاہیے. تو اٹھ کر کے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو قربان کر رہا ہوں, بیٹا ہو تو ایسا ہو, اللہ ایسا ہونہار بیٹا ہر گھر میں پیدا فرمائے. بیٹا بولا ابا آپ بھی سچے ہو, آپ کا خواب بھی سچا ہے اور میں راہ خدا میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں, آپ اپنا خواب سچا کرو. سبحان اللہ. مگر 4 فرمائش ہے. چاقو کو تیز کر لینا, جتنا چاقو تیز ہوگا گردن اتنی جلدی کٹے گی, اتنی جلدی اللہ کا حکم پورا ہوگا. سبحان اللہ. دوسری فرمائش بیٹے نے کیا ہے, ننھے اسماعیل نے کیا ہے, ابا میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دینا, جب میں ذبح ہو جاؤں تو کہیں میں پاؤں ماروں اور آپ کو لگ جائے باپ کی نافرمانی ہو. ابا میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دینا. اللہ اکبر. تیسری فرمائش بچے کی دیکھیے, بچہ باپ سے کہہ رہا ہے کہ ابا جب تم مجھے قربان کرنا تو آنکھ پر پٹی باندھ لینا. باپ کا بیٹے کو قربان کرنا آسان نہیں ہوتا. جب آنکھ پر پٹی باندھ لو گے تو قربانی کر دو گے, آنکھ پر پٹی نہیں ہوگی تو قربانی آسان نہیں ہے. آخری جو فرمائش کیا ہے آپ کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا. اس بچے نے باپ سے کہا ابا جب میں راہ خدا میں قربان ہو جاؤں تو میرے بدن کے کپڑے کو اتار کر کے میری ماں کے حوالے کر دینا, تاکہ میری ماں کو صبر ہو جائے کہ میرا بیٹا راہ خدا میں جان دے کر کے قربان ہو گیا.